ہیلو اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر ہے سیلف اور سیلف آئیڈینٹی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کہ سیلف اور سیلف آئیڈینٹی کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرح سے چینجز آتی ہیں اس کے اندر چائلڈہڈ ایئرس کے اندر۔ ڈیولپمنٹ آف سیلف کے اندر ہے سیلف انڈرسٹینڈنگ، جس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی 11 سالہ لڑکا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک لڑکا ہے، یا ایک ٹیم کا فٹ بال پلیئر ہے، یا فیملی ممبر ہے، یا فلانا گیم کو پسند کرتا ہے، تو یہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یا اسی طرح سے ایک 13 سالہ لڑکی ہے، وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ اپنی ممی کی بیٹی ہے، فلانے اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو یہ پسند ہے اور اس کو یہ پسند نہیں ہے، اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ضروری چیز ہے ریکگنیشن، کہ آپ ریکگنائز کر رہے ہو یا نہیں ریکگنائز کر رہے۔ تو انفینسی کے اندر ایک بیسک فارم آف ریکگنیشن جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر بچہ مرر میں دیکھ کے ایک پازیٹیو فیلنگ جنریٹ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ کمپلیکس جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ 2 سال کی عمر میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس ریکگنیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ریسرچرز نے ایک انتہائی جینیس طریقہ جو نکالا تھا وہ یہ تھا کہ مرر ٹیکنیک۔ مرر ٹیکنیک کے اندر بچے کے چہرے پہ نشان لگایا جاتا ہے، جیسے کوئی لپسٹک لگا دی یا کوئی اور پنک کلر کا کوئی پاؤڈر لگا دیا۔ لگانے کے بعد بچے کو مرر میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر بچہ مرر میں دیکھنے کے بعد وہ اپنے چہرے کو بار بار ٹچ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سیلف ریکگنیشن ہے اپنے بارے میں، پرٹیکولرلی باڈی سے ریلیٹڈ، وہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ یہ سیلف ریکگنیشن 3 اسٹیجز میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ پہلے بچہ اپنے آپ کو مرر کے اندر ریکگنائز کرتا ہے، پھر پرسنل پروناؤنس یوز کرنا شروع کرتا ہے، جیسے آئی سے اپنے آپ کو ریفر کرتا ہے یا نام سے ریفر کرتا ہے۔ اس کے بعد فوٹو کے اندر ریکگنائز کرتا ہے۔ دوسرے سال کے آخر میں جا کے بچے چیزوں کو اون کرنا شروع کرتے ہیں، کہ جیسے یہ میری چیز ہے، یہ میرا ٹوائے ہے، یا میں بڑا ہوں، اس طرح سے۔ انفینسی کے اندر سیلف انڈرسٹینڈنگ کی جو اسٹڈی تھی وہ لمیٹڈ تھی سیلف ریکگنیشن، وہ بھی ویژول سیلف ریکگنیشن تک۔ لیکن ارلی چائلڈہڈ کے اندر چونکہ لینگویج ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لینگویج کے تھرو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کو۔ اسٹڈیز کے مطابق 5 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں سیلف کی ڈیولپمنٹ کے۔ پہلا ہے کنفیوژن آف سیلف، مائنڈ اینڈ باڈی۔ بچوں کو کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سیلف سے مراد کیا ہے۔ وہ اپنے کسی باڈی پارٹس کو ریفر کرتے ہیں سیلف کے لیے، جو کہ عام طور پہ ہیڈ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی مٹیریل ڈائمینشن سے وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے اپنے سائز سے، شیپ سے یا کلر سے۔ پری اسکول کے بچے اپنے آپ کو کنکریٹ آبزرویبل فیچر سے ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے کہ میں بڑے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس یہ والا ٹوائے ہے۔ لیکن بعد میں 4 سے 5 سال کے جب وہ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سائیکولوجیکل ٹرمز سے ڈسکرائب کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں بہت بہادر ہوں، میں خوش رہتا ہوں، اس طرح سے۔ اپنے آپ کو فزیکل کیریکٹرسٹکس کی بیس پہ ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے کہ میں فلانے سے ڈفرنٹ ہوں کیونکہ میرے بال جو ہیں کالے ہیں، اس کے بال براؤن ہیں، میری آئیز بلو ہیں، اس کی آئیز براؤن ہے، میں لمبا ہوں، وہ چھوٹا ہے، میرے پاس بائسیکل ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ خود کو ایکٹیویٹیز کی ڈائمینشن پہ ڈسکرائب کرتے ہیں، جیسے کہ میں کھیل سکتا ہوں، مجھے یہ گیم آتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ ایک اور کریکٹرسٹک جو ہوتا ہے ان کی سیلف انڈرسٹینڈنگ کا وہ یہ ہے کہ ان کی پرسنل ایویلویشن ان ریئلسٹیکلی پازیٹیو ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سپر ہیروز کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان لمیٹڈ پاورز ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میڈین اینڈ لیٹ چائلڈہڈ کے اندر ان کی سیلف انڈرسٹینڈنگ مزید کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ میں اچھا ہوں، میں نائس ہوں، میں پاپولر ہوں، میں انٹیلیجنٹ ہوں، یا میں اسٹوپڈ ہوں، اس طرح سے اپنے آپ کو سوشل ٹرمز میں ڈسکرائب کرتے ہیں، جیسے کہ بچے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کلاس کا مانیٹر ہوں، میں اس گروپ سے بلانگ کرتا ہوں، میرے یہ دوست ہیں۔ سوشل کمپیریزن بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 7 سال سے پہلے کے بچوں کو اگر ان کا رپورٹ کارڈ ملے تو ان کو اس بات کی کم پرواہ ہوتی ہے کہ دیگر کلاس میٹس کا کیا اسکور آیا ہے، لیکن 7 سال کے بعد ان کو نہ صرف اپنے اسکور کی پرواہ ہوتی ہے بلکہ وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ میرا اسکور کے مقابلے میں دوسرے کا کیا اسکور ہے۔ ریئل اینڈ آئیڈیل سیلف کی ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی ریئل کمپیٹنسی کیا ہے اور آئیڈیل کمپیٹنسی کیا ہے جن کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنٹلی وہ نہیں رکھتے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ ریئلسٹک اپریزل آ جاتی ہے ان کی سیلف انڈرسٹینڈنگ میں۔ ایڈولسنس ایئرز کے اندر سیلف انڈرسٹینڈنگ مزید کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہے، سوشل کمپیریزن بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ سوشل کمپیریزن اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کمپیئر نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ ایبسٹریکٹ اینڈ آئیڈیلسٹک ہو جاتی ہے سیلف انڈرسٹینڈنگ، جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم جین پیاجے کی تھیوری پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ فارمل آپریشنل اسٹیج میں تھاٹ آئیڈیلسٹک اور ایبسٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو انہی ٹرمز میں ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ
میں پیس لونگ پرسن ہوں, مجھے پرواہ ہے لوگوں کے جذبات کی, میں چاہتا ہوں کہ زمین کے اوپر لوگ امن و امان سے رہیں, ہیومینٹی کا خیال رکھیں. تمام تر ایڈولسنس کے اندر اس طرح کی تھنکنگ نہیں آتی, یہ انہی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ فارمل آپریشنل اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. سیلف کانشیسنیس بڑھ جاتی ہے, زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اپنے بیہیویئر کے بارے میں اور لوگوں کی اپریزل کے بارے میں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں. اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ کے اندر ڈسکریپنسیز کو یا کنٹراڈکشنز کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں انڈرسٹینڈنگ ہوں لیکن میں موڈی بھی ہوں, میں انٹروورٹڈ ہوں لیکن میں فن لونگ بھی ہوں. ان کنٹراڈکشنز کو نوٹس کرنے کے بعد لیٹر ایڈولسنس کے اندر وہ ان کنٹراڈکشن کو ریزالو کرتے ہیں پھر, تاکہ کنسسٹنٹ یونیفائڈ سیلف آئیڈینٹی ڈیولپ ہو. انیشیلی ایڈولسنس کی سیلف انڈرسٹینڈنگ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے, جو کہ چینج ہوتی رہتی ہے ڈفرینٹ سچویشن میں اور ڈفرینٹ ٹائمز پہ, لیکن جیسے جیسے ایکسپیرینس ان کا بڑھتا ہے آخرکار اسٹیبلٹی آتی ہے ان کی سیلف انڈرسٹینڈنگ کے اندر. ریئل اور آئیڈیل سیلف کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوتی ہے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے, کون سا کریئر اڈاپٹ کرنا ہے, کون سے کالج جانا ہے, کون سی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. لہٰذا جیسے جیسے ان کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے ان کی سیلف انڈرسٹینڈنگ انٹیگریٹڈ ہوتی چلی جاتی ہے, یعنی کہ جو ڈسکریپنسیز انہوں نے نوٹس کی تھی وہ ان کو ریزالو کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ ایک یونیفائڈ ویو آف دا سیلف ڈیولپ ہو. بچے نہ صرف اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی بہت تیز ہوتے ہیں. دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کو سوشل کوگنیشن کہا جاتا ہے, جو کہ ہم آگے جا کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ سوشل کوگنیشن کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم انفارمیشن پروسیسنگ پڑھ رہے تھے تو ہم نے تھیوری آف مائنڈ پڑھی تھی, جس کے مطابق بچے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی ڈفرینٹ ڈیزائرز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں اور ان کی ڈفرینٹ بلیفس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بلیف سے ڈفر کر سکتی ہیں اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. 4 سے 5 سال کے بچے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکل ٹریٹس کے اندر ڈیفائن کر پاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ سائیکولوجیکل ٹریٹس پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, جیسے کہ میرے ٹیچر نائس ہیں وغیرہ وغیرہ. 4 سے 5 سال کے بچوں کو صحیح اور غلط اسٹیٹمنٹس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون شخص سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, اگر ان کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن پتا ہو. مثال کے طور پہ ایک اسٹڈی کے اندر ایک بچہ سک ہونے کا بہانہ کر رہا تھا کیمپ کو اوائڈ کرنے کے لیے, تو جن بچوں کو پتا تھا کہ یہ کیمپ کو اوائڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے اسٹیٹمنٹ کو ڈاؤٹ کر رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ بچے گلیبل بھی ہوتے ہیں. گلیبل سے مراد یہ ہے کہ ان کو جھوٹ بہکایا جا سکتا ہے, جس طرح سے فینٹیسی کریکٹر کے بارے میں اگر ان کو بتایا جائے کہ ایسا ایک فینٹیسی کریکٹر ہے جو کہ آئے گا اور آپ کی چیز لے جائے گا آپ سے, تو بچے اس بات کو بلیو کر سکتے ہیں. اسی طرح کے بلیف سینٹا کلاس جیسے کریکٹرز کے اندر بلیف کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اب یہ جو ایک بات ہے کہ بچے دوسروں کی باتوں کو بلیو کر لیتے ہیں, ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اس کی اڈاپٹیو ویلیو ہے, کہ اس کا پرپز ہے اس طرح کی بلیف ہونے کا, کیونکہ ہر چیز بچہ خود سے نہیں جان سکتا. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے بہت سی چیزیں اس کو سیکھنی پڑتی ہیں, تو دوسروں کی باتوں پہ یقین کر لینا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اڈاپٹیو بھی ہے اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے. اس کے علاوہ جوائنٹ کمٹمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں ایڈلٹ کی کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہو بچے کے ساتھ اور بچہ اگر کمیٹڈ ہو اس ایکٹیویٹی کے اندر, تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایڈلٹ جو ہے کمیٹڈ ہے یا نہیں, وہ ایڈلٹ اس کے اندر توجہ لے رہا ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. سوشل کوگنیشن کی اسٹڈی اس بارے میں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پیاجے جس طرح سے کہتے تھے کہ بچے ایگو سینٹرک ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بچے دوسروں کے پرسپیکٹو لینے میں, دوسروں کے موٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, دوسروں کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی سوفیسٹیکیٹڈ ہیں. بچوں کے اندر دوسروں کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی ڈیولپ ہونے میں ان کی کیئر گیورز کے ساتھ کنورزیشن کا امپورٹنٹ رولز ہے. جن بچوں کی مدرز ان کے اندر یہ فیلنگز ڈیولپ کراتی ہیں کہ ان کا بہن یا ان کا بھائی کس طرح سے سوچے گا تم ان کے ساتھ ایسا کرو گے, تو ان کے اندر ایمپیتھی زیادہ اچھے سے ڈیولپ ہو پاتی ہے بنسبت ان کے جو کہ جن کی مدرز اس طرح کی کنورزیشن میں انوالو نہیں ہوتی. میڈین اینڈ لیٹ چائلڈہڈ کے اندر پرسپیکٹو ٹیکنگ ایبلٹی مزید امپروو ہوتی ہے. جن بچوں کے اندر پرسپیکٹو ٹیکنگ اچھی ہوتی ہے, زیادہ اچھے سے دوسروں کا پرسپیکٹو کو سمجھ پاتے ہیں, ان کے اندر سمپتھائز کرنے کی اور امپیتھائز کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ جن بچوں کے اندر پرسپیکٹو ٹیکنگ ایبلٹیز کم ہوتی ہیں, ان کے اندر اینٹی سوشل بہیویئر زیادہ ہوتے ہیں. میڈل اور لیٹ چائلڈہڈ کے اندر بچے مزید اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں دوسروں کی سچائی کے بارے میں. مثال کے طور پہ اگر بچے اپنے آپ کو آنےسٹ اور انٹیلیجنٹ ریٹ کر رہے ہیں سیلف ریٹنگ اسکیل پہ, تو بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے بچے اپنے آپ کو فیک کر رہے ہیں, سوشلی ڈیزائریبل ریسپانس دے رہے ہیں, اصل میں ہے نہیں ہے اس طرح سے. پچھلے لیسن کے اندر ہم نے اٹیچمنٹ اسٹائلز کو اسٹڈی کیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم نے پرسپیکٹو ٹیکنگ کے بارے میں پڑھا کہ پرسپیکٹو ٹیکنگ اگر لو ہو تو اینٹی سوشل بیہیویئر زیادہ ہوتے ہیں. اب اس بات سے کنڈکٹ ڈس آرڈر کی طرف دھیان جا رہا ہے کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر میں کس طرح کے اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتے ہیں اور پرسپیکٹو ٹیکنگ جو لو ہوتی ہے اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ کس طرح کے پیرنٹنگ اسٹائلز
یا کس طرح کے اٹیچمنٹ اسٹائلز لیڈ کرتے ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی طرف. اور پرسپیکٹو ٹیکنگ اگر لو ہے تو اس کو ہم کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے پرسپیکٹو کو سمجھیں, امپیتھائز زیادہ کر پائیں.